الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جس میں ہم نے ایک ایسا فارمیٹ قائم کیا ہے کہ ہم کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں، اس میں جو مضمون ہوتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، مستند تفاسیر کی روشنی میں اس کی وضاحت، اور پھر جو اس سے قابل عمل نکات نکلتے ہیں وہ آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر کے عمل اور محاسبے کی دعوت دی جاتی ہے۔ پچھلے کچھ پروگرام سے ہم اخلاص کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اخلاص اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں توبہ کے حکم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹ جانا۔ گویا کہ جو مجرم ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کے ارتکاب اور نفس و شیطان کی اطاعت کے ذریعے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ دوبارہ پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف اور نفس و شیطان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کا نام توبہ ہے، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹ جانا، یہ توبہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے معنوی اعتبار سے کہ توبہ کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے توبہ کا کچھ اور مفہوم ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ توبہ کسے کہتے ہیں اور اس کی شرائط کیا ہیں مقبولیت کی۔ پہلے اس کا حکم دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں اور آخرت میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور ایک روایت میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پختہ توبہ کرو، یعنی پکی توبہ کہ جس کے بعد پھر مزید کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہ توبہ کا حکم قرآن عظیم میں موجود ہے، اور قرآن عظیم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ارشاد فرما دیتا ہے تو اس کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، اور اس کا ترک یقینی سی بات ہے گناہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے بتقاضائے بشریت تو توبہ میں دیر نہ کرے، کیونکہ توبہ میں دیر کرنا خود فی نفسی ہی ایک گناہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا توبہ کرو، تو اب جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا حکم فرما دیتا ہے تو اس میں تاخیر کرنا خود ایک گناہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میں نے ایک تو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، لیکن یہ لغوی اعتبار سے ہے، معنوی اعتبار سے ہے۔ حقیقت توبہ یہ ہے کہ جو آدمی نے گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی بنا پر صرف اللہ کی رضا کے لیے آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ نمبر 1 وہ گناہ اس نے زندگی میں پہلے آدمی نے کیا ہو، نمبر 2 اسے چھوڑنے کا، اسے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور نمبر 3 یہ پختہ ارادہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ یہ 3 امور جمع ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم گناہ پر توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پہلے گناہ ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی گناہ ہم نے کیا ہی نہیں، کوئی کسی نے کوئی زنا نہیں کیا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں زنا سے، تو یہ لفظ مناسب نہیں یہاں پر، کیونکہ توبہ تو اس وقت ہو جب اس نے پہلے کیا ہو۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے زنا سے محفوظ رکھ، مجھے اس کے قریب نہ جانے دے، تو یہ توبہ حقیقتاً نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے یہ پختہ ارادہ کیا ہو کہ آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کرے گا، یعنی یہ گناہ کبھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ 2 چیزیں بھی جمع ہونی چاہیے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے تو الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسا گناہ جس سے صحت تباہ ہو رہی ہے، مال تباہ ہو رہا ہے، تو اصل دکھ تو صحت کا ہوتا ہے اور ضیاع مال کا ہوتا ہے، لیکن انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے خبردار نہ نہ نہ، 1 دفعہ تو کروں گا، 2 دفعہ تو کروں گا، یا نفس یہ ہمیں غور سے مگر اب نفس کی چال کو سمجھیں اور سنیں تو اندر سے یہ ندا کر رہا ہوتا ہے کہ چلو ابھی تو میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، ابھی یہ جوش میں ہے، بعد میں اس کو دوبارہ میں گناہ کی طرف لاؤں گا، کیونکہ جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں
نفس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے جانور کو چارہ ڈالیں، بھوکا بہت ہو تو بھاگ کر آئے گا، چس کھائے گا، اور جب پیٹ بھر جائے گا تو سائڈ میں آرام سے جا کر بیٹھ جائے گا، تو منہ چلاتا رہے گا، جگالی کرتا رہے گا. ایسے ہی نفس و شیطان ہوتے ہیں، یہ گناہوں کے بھوکے ہیں. جب ان کو گناہ نہیں ملتا ہے تو یہ بھوک کے سے چیختے ہیں اور ہمیں بے قرار کر دیتے ہیں کہ گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو. اور جب انسان ان کی مرضی کے مطابق خطا یا گناہ کر لیتا ہے تو گویا کہ ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، ابھی آرام سے سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. ہم گناہ کرنے کے بعد مثال کے طور پہ کسی نے زنا کیا تو اب وہ ایک دم غصے میں آئے گا، خود ہی یہ میں نے کیا کر دیا، ویسا نہیں کروں گا. تو وہ دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی باطنی طور پہ مزاحمت نہیں ہو رہی، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ ابھی کیوں مزاحمت ہوگی، ابھی کیوں شیطان یا نفس اس کے رکاوٹ ڈالیں گے اس ارادے میں. وہ تو پیٹ بھر چکے ہیں، وہ تو سائڈ میں بیٹھ گئے آرام سے. بات تو تب بنے گی کہ جب آپ اس کے بعد 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پھر وہی کیفیت طاری ہو کہ وہ بھوکے ہو جائیں گے، دوبارہ آئیں گے اور پھر آپ ان پہ قابو پائیں، تو کمال تو تب ہے. لیکن ہم فوری طور پہ اپنی کیفیت دیکھتے ہیں. جیسے نوجوان ہوتے ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد شرمندہ سے ہوتے ہیں، پختہ ارادے کرتے ہیں اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. اللہ سے وعدے کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تو اس سے وعدہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا. تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ نفس مطالبے نہیں کر رہا، شیطان آ نہیں رہا، تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا ہے. تو ایک فتح کا احساس ہوتا ہے، نفس و شیطان پہ غلبے کا احساس ہوتا ہے. اس سے روحانی سکون سے وقتی طور پہ ملتا ہے اور انسان سمجھتا ہے یہ دائمی کیفیت ہوگی. لیکن جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب جانور کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے آپ کے ہاتھ سے چارہ کھینچے گا، آ کے پانی پیے گا، کھانا کھائے گا، کتنا مرضی چارہ اچھے سے اچھا رکھ دیں، منہ پھیر کے چلا جائے گا. ایسی ہی نفس و شیطان ہے. اب جب دوبارہ ان کو بھوک لگے گی، آئیں گے تو پھر جو آپ کے پختہ ارادے تھے میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا، ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا. تو کمال یہ ہے کہ نفس و شیطان کو بھوک کا عادی بنا دیں، کہ وہ گناہ کے بھوک کے عادی بن جائیں، تو پھر وہ آ کے مطالبہ نہیں کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو روڈ پہ چلنے والے کتے ہوتے ہیں بیچاروں کو کبھی کچھ مل جائے، چھیچڑے وچھڑے ہڈی تو کھا لیتے ہیں، ورنہ اکثر یہ بھوکے رہتے ہیں، بالکل کانکڑی ہوتے ہیں، پیٹ ان کا کمر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، گویا کہ انہوں نے بھوک کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بے قرار بے چین بھی نہیں ہوتے. ان کی پرسکون سے آپ کو زندگی نظر آئے گی، کہیں ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے، تھوڑا بہت منہ مار لیا کچرے پہ، پھر اپنے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پھر لیٹ گئے. تو اسی طریقے سے نفس و شیطان کا معاملہ ہے کہ جتنا ان کے گناہوں کی پیاس کو بجھاتے رہیں گے، یہ تو سمجھ لیں ان کی غذا ہے، اور اپنی غذا سے کون پیچھے ہٹتا ہے. وہ تو وقت کے اوپر پیٹ بھرنے کے لیے آئیں گے، لیکن ان کو اگر آپ بھوک کا عادی بنا دیں گے تو پھر وہ یا تو بھوکے رہیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل رہا کہ انہوں نے بالکل نفس و شیطان کی اطاعت نہیں کی، صحابہ کرام میں، اولیاء اعظام میں. اور یا پھر بہت ہی کم وہ اپنا حصہ حاصل کر پائیں گے کہ تھوڑا بہت گناہ کروا لے انسان سے، لیکن پھر انسان توبہ کر لے تو پھر وہ پیچھے ہو جائیں. اور اس طریقے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ، کہ آئندہ کبھی ارادہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، دل میں پختہ ارادہ. اگر آپ اپنے دل کو اس پختگی پر قائم محسوس کرتے ہیں، یہ دوسری شرط. اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اس وجہ سے نہیں کہ مخلوق سے ڈر کے آپ نے چھوڑا، اس لیے نہیں کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے نہیں کہ پیسہ بہت ضائع ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کہ میری صحت ختم ہو گئی ہے، بلکہ اللہ کے لیے، صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑیں. اور کمال یہ ہے کہ پیسہ بھی پاس ہو، صحت بھی پاس ہو، ابھی عزت بھی سلامت ہو، سب کچھ ہے، اور پھر آدمی گناہ چھوڑ دے. کمال تو یہ ہے. آدمی پھنس جاتا ہے، بے عزت ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، مال بہت سارا ضائع ہو جاتا ہے. جیسے عورتوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے، عورتوں پر. اور پھر وہ کریڈٹ کارڈ یوز کر گئیں، پورا بینک بیلنس صاف کر دیا، مکان بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، تو یہ پھر معصوم بن کے بیوی بچوں کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. جب تم پیسہ خرچ کر رہے تھے غیر عورتوں پہ، اس وقت تو شیر بن گئے تھے. اس وقت اگر بیوی منع کرتی تھی تم اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کرتے تھے کہ پیسہ میرا ہے کہ تیرے باپ کا ہے. اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو نظر انداز کر کے ان شوخ اور چنچل اداؤں والی عورتوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے تھے. اب جب سب لوٹ لٹ آ گیا تو کنگال بن کے آ کے قدموں میں گر گئے کہ مجھے معاف کر دو. تو بہرحال ایسے شخص کو چلیں، اگر کوئی بیوی بچے بڑا دل رکھ کر معاف کر دیں تو یہ ان کی عظمت ہے، ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ایسا شخص ناقابل معافی ہے کہ جو پوری زندگی اپنے گھر والوں کو اذیت میں رکھ کر جب لٹ لٹا گیا تو پھر قدموں میں آ کے گر جائیں، معصوم بن کے بیٹھ جائیں، جی اب مجھے معاف کر دو.
تو بہرحال عظمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ چلے معاف کر دیا جائے. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح لٹا کر آگے واپس آئے گا آدمی. کمال یہ بھی ہے، چلیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی بری چیز ہے، یہ بھی اچھا ہے. کم از کم اس ماحول میں رہ کر اور خراب ماحول میں زندگی گزار دینا. یہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو خودکشی کر لیتے ہیں کہ یار اب تو وہ عزت ملے گی نہیں معاشرے میں، میرا مال چھین گیا، یہ ہو گیا. ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. کم از کم ہلاک تو نہیں کیا، اس اعتبار سے تو ہے. لیکن بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے کچھ نقصانات کے خوف کی وجہ سے یا نقصانات کے بعد اللہ سے رجوع کرے، بلکہ کمال اس بات میں ہے کہ جوانی بھی ہو اور گناہ کرنا آسان بھی ہو، ہاتھ میں پیسہ بھی ہو، وقت بھی ہو، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر آدمی گناہ سے بچے. یہ ہے کمال. لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہماری طبیعت میں، ہماری عقول میں، ہماری ہمتوں میں ایک کمی کوتاہی قصور رکھا ہے. ہم انسان ہیں اور ہم کوئی فرشتہ نہیں ہے. یقینی سی بات ہے نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں. تو اچھے گناہ گار وہ ہوتے ہیں کہ جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. گناہ کرنا اچھا نہیں ہے، نہ کیا جائے سب سے بہتر ہے. لیکن یہ روایت میں ہے کہ اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ میں توبہ میں دیر نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ گناہ نہ کرے انسان، اور خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو اس پر قائم اور دائم نہ رہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، توبہ کر لے. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں. 70 بار. تو یہ عربوں کا اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے. جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں نا یار آپ کے پاس 1000 بار آئے ہوں ملتے ہی نہیں ہو، ایسی وہ کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے 70 یا 80 کا لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر، کہ 70 سال کی عبادت، 80 سال کی عبادت جیسے آتا ہے. مراد ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح یہاں ہے کہ سرکار فرما رہے میں 70 بار سے بھی زائد، یعنی بکثرت اللہ کی بارگاہ میں بخشش بھی طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. تو بخشش تو یوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پہ مہربانی فرما، اور توبہ اس وجہ سے کہ آپ کے کوئی خطا یا گناہ تو نہیں تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، اور معصوم وہ مخلوق ہوتی ہے کہ جس میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا، پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے بالکل معصوم پیدا کیا تھا، اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے. اسی طرح ہر فرشتہ معصوم ہے. یہ دو چیزیں، دو مخلوق معصوم ہوتی ہیں. انسانوں میں معصوم کا تصور نہیں ہے، ہاں محفوظ کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو نفوس قدسیہ کو محفوظ فرما لیتا ہے، انہیں گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتا. اگرچہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت اغر بن یسار مزنی ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو اور اس سے بخشش مانگو. میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے تو اگرچہ گناہ بھی نہیں ہے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فعل توبہ کرتا ہوں، تو تمہیں تو بدرجہ اولیٰ توبہ کرنی چاہیے. تو آپ سوچئے کہ ایک معصوم مخلوق اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور ہم جیسے غیر معصوم اور گناہ گار اور بڑے بڑے برے اعمال دلیری کے ساتھ کرنے والے توبہ نہ کریں، کس قدر بری بات ہے. بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دے اور پھر اس کو پالے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور ایک طویل روایت میں جو یہاں نہیں ہے، یہ اگلی روایت میں یہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. پہلے یہ دیکھیے، مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو اور اچانک وہ سواری چھٹ کر بھاگ جائے، جبکہ کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہی لدا ہوا ہو. پھر فرماتے ہیں کہ مایوسی کی حالت میں وہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ جائے،
اسی حالت مایوسی میں کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اس کی مہار پکڑ کر انتہائی حالت مسرت میں کہہ دے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی بے خیالی میں خوشی کی کثرت کی بنا پہ بھول جائے اور جملہ الٹا ہو جائے اس سے، یعنی انتہائی درجے کی خوشی۔ تو سرکار نے دیکھیں کیسی ایک منظر کشی کی ہے، کیفیت کا بیان کیا ہے کہ ایک صحرا میں آدمی جا رہا ہو، اونٹ چھن گیا، کچھ بھی نہیں ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، زبان خشک ہو گئی ہے، اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے آنکھیں بند کر کے، لیکن جب آنکھ کھلے ایک دم سامنے اونٹ کھڑا ہے، اس پہ پانی ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے، خوشی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کا کیا تصور ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو مزید دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔